الرحمن وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ. میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے حبیب کی امتیوں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری دنیا میں ذمہ داریاں کیا ہے، کس لیے بھیجے گئے. زیادہ کھانا تمہارا مقصد یا زیادہ مال کمانا مقصد یا صرف دنیا ہی کی طلب میں لگے رہنا تمہارا مقصد، یا طب کے میدان میں عروج یا انجینئرنگ کے میدان میں عروج، یہ مقصد ہے زندگی. فرمایا یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضروریات ہے. آج ہم نے جو ضرورتیں تھے ہمارے اس کو مقصد بنا لیا، جو مقصد تھا اس کو ضرورت بنا لیا. اس لیے تو اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی. اس لیے قدم قدم پہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے. کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی امتحان، کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بلا بیٹھے. ٹھیک ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی جو ضرورت ہے وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے. اب دیکھیے، رہنے کے لیے مکان، یہ ضروریات زندگی میں سے، لیکن ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا اپنے لیے. یہ تو ایک ضرورت کی درجے میں تھا. آج بھی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات ہیں اس کی ذکر ملتی ہے. بہت وقت تک حجرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم تھے. روضہ اطہر کے ارد گرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، جس میں ازواج مطہرات رہائش پذیر رہا کرتے تھے. اور بالکل صفحہ چبوزرے کے قریب حضرت سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. جس وقت اموی خلیفہ تاریخ میں آتا ہے، مروان ابن حکم کا بیٹا عبد الملک ابن مروان اچھے انسان تھا. تاریخ میں کردار کے حوالے سے ایک اچھے انسان کے طور پر پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اموی خلفاء جتنے ہیں مروان ابن حکم کے بعد ظالم رہے. جس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسے عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، مدینے کے گورنر تھے، جس میں یہ کے بعد دیگر اموی خلفاء کا جب انتقال ہوا، پورے فال عمر ابن عبدالعزیز کے نام نکلا. حکم ہوا کہ آپ فوراً بغداد پہنچے، اور کوئی اور ایسا نہیں ہے، بچے ابھی 14-15 سال کی عمر کو ہے،
وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتے اور افعال آپ کے نام نکلا ہے، آپ سنبھال لیجیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت تھا بڑی ہی پرتعیش زندگی گزاری، ایک ایک جوڑا ہزار درہم کا ہوا کرتا تھا، لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آ گئی، اللہ اکبر، ایسے بن گئے کہ بس عمر ثانی بن گئے۔ بیٹوں پر محنت کی، اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، حضرت عمر ابن عزیز کی 12 بیٹے تھے۔ آپ اتفاق سے عبد الملک ابن مروان کے داماد بھی ہے، فاطمہ بنت عبد الملک آپ کی زوجہ تھی۔ بہرحال یہ لمبی تاریخ ہے۔ تو آپ نے ان سب پر دین کے حوالے سے محنت کی، ان کو دیندار بنایا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بچوں کے ماموں یا دور کے ماموں تھے، اس لیے اپنے ماموں کے انتقال ہو گئے تھے، وہ آئے، عمر بن عزیز ایسے ٹیک لگا کر کے تکیے پر، کمزوری بہت ہو گئی تھی، لیٹے تھے، وہ غصے میں آ گئے اور آ کر کہا ایھا الخلیفہ عمر بن عزیز، اللہ کے پاس جا رہے ہو، میں حیران ہوں کہ اللہ کو تم کیا جواب دو۔ حضرت عمر بن عزیز نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا ہے مجھ سے، کون سی ایسی بات ہوگی؟ تاکہ اللہ نے تمہیں بیٹے دیے ہیں اور ہم نے تیرے ترکے کو دیکھا کہ ترکے میں کیا ہے، تو پتہ چلا صرف 2 درہم ہے، وقت خلیفہ، اور ترکے میں 2 درہم۔ اب ہم حیران ہیں کہ ان 2 درہم میں آپ کے لیے کپڑے کفن خریدے یا آپ کے بچوں پر ہم بانٹ لیں تو کتنا آئے گا؟ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بچوں کے؟ کہا کہ مجھے سہارا دو۔ لوگوں نے سہارا دیا، بیٹھ گیا، کہا میرے تمام بیٹوں کو بلاؤ۔ جب بیٹے سب کے سب حاضر ہو گئے تو بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں، کیا میں نے تمہاری تربیت اچھی طریقے سے نہیں کی؟ کیا تمہیں دیندار نہیں بنایا؟ کیا تمہیں نیکی کا راستہ میں نے نہیں سمجھایا؟ سب بیٹوں نے بیک زبان ہو کر کہا باجا، یقیناً ہم گواہی دیتے آپ نے ہمیں صحیح راستہ سمجھایا، صحیح راستے پر لگایا، صحیح راستے سے آگاہ کیا۔ کہا کہ بیٹو، تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے اس بات پہ کہ میں تمہارے لیے دنیا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، دولت چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اس لیے طاقت تب میرے پاس کہ بیت المال کے مال کو لے کر کے میں تم پہ لگاتا، خوب مال تمہارے لیے چھوڑ کے جاتا، لیکن اے بیٹو پھر اللہ کے عذاب میں مجھے جلنا پڑتا، تم تو مزے کر لیتے، اللہ کو پھر اس کا حساب مجھے دینا پڑتا، اس لیے میں نے تمہارے لیے تمہاری دین کی اصلاح تو کر دی لیکن دنیا کو قربان کر دیا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا نہیں ابا جان، ہم ناراض ہیں، ہم سب راض۔ یہ آیت سورۃ اعراف کی آخری رکوع کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ نے تلاوت کیا اور بس لیٹ گئے اور پھر جان آفرین کی سفر کر دی۔ واللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا ساتھی ہے، اللہ نیک لوگوں کا ساتھی اللہ۔ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس کی طلباء ہو یا علماء ہو، بظاہر دنیا کی زندگی ان کی بڑی تنگدست زندگی، لیکن خدا کے قسم اس حالت میں بھی یہ خوش ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے ایک ایسے راستے کو اپنایا ہے جس راستے میں ہمارے متولی اللہ ہے، وہی ذات ہے
آج تک ان دینی مدرسے کی طلباء کا جلوس کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، دھرنا نہیں دیکھا ہوگا، علماء کا جلوس نہیں دیکھا ہوگا، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، گزارا نہیں ہوتا ہے، یہ چیز وہ چیز کبھی بھی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ ان کو خوب نواز رہے، اللہ ان کو فضل سے دے رہے، کہاں سے دے رہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ان کا رزق ایسی جگہ سے آ رہا ہے کہ ان کو خود بھی گمان نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ انتقال فرمانے کے بعد جب دوسرے اموی خلیفہ نے ذمہ داری سنبھالی، 12 صوبوں کے لیے جو 12 گورنروں کا انتخاب ہوا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیٹوں کا انتخاب ہوا۔ ایک وقت یہ 12 صوبوں کی گورنر تھے۔ جب کوئی دین کے راستے کو اپنائے پھر حاکم وقت کو یہ نظر آئے کہ ان سے بڑھ کر صالح کوئی اور نہیں، نیک کوئی اور نہیں، امین کوئی اور نہیں، اور سچے کوئی اور نہیں۔ میرے محترم دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت رجاء ابن حیاء وہ ان کے ساتھی تھے، ان کو بلایا، کہا رجاء جب میرا انتقال ہو جائے 2 کام کرنا، ایک قلم اور سفید کاغذ میرے قبر میں میرے ساتھ رکھنا تاکہ میں کچھ قبر کے حالات لکھ کر تمہاری طرف بھیجوں، اور دوسرا کام یہ کرنا کہ قبر میں تم مجھے اتارنا اور دیکھنا کہ کہیں قبلے سے میرا رخ پلٹتا ہے کہ رجاء نے کہا امیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں رجاء، میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا، جب اس کے چہرے کو میں قبلے کی طرف کرتا رہا تو وہ پلٹ جاتا۔ سلمان کو قبر میں رکھا، میں اس کے چہرے کو قبلے کی رخ پر رکھتا، وہ پلٹ جاتا۔ میں نے ولید کو قبر میں رکھا، میں اس کی رخ قبلے کی طرف کرتا، وہ پلٹ جاتا۔ تو رجاء نے کہا یا امیر کیوں؟ کہا یہ سب کے سب پابند صوم و صلاۃ تھے، تہجد گزار تھے، نیک لوگ تھے، مگر یہ کیفیت ان کے ساتھ اس لیے ہوئی کہ یہ ظالم تھے، بے انصاف تھے، بے انصاف۔ اگرچہ نمازی تھے، روزہ دار تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مگر ظالم تھے، بے انصاف تھے۔ دیکھنا کہ میری حالت کیا ہوتی۔ رجاء کہتے انتقال کے وقت میں ساتھ کا غسل دیا، قبر میں اتارا، ایک سفید کاغذ قلم ساتھ رکھ دیا، اور میں نے چاہا کہ عمر بن عزیز کے چہرے کو قبلے کی طرف کروں تو دیکھا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عمر مبارک ہو، اندازہ لگ گیا کہ تو کامیاب ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا مٹی ڈالنے کے بعد رات گزر گئی، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھا اور دوڑتا ہوا میں عمر بن عزیز کی قبر کی طرف گیا۔ اگلی دن صبح تو دیکھا وہی کاغذ قبر کے باہر پڑا اور اس میں لکھا تھا رجاء قبر کے حال لکھنے کی نہیں ہے، دیکھنے کی۔ رجاء قبر کے حالات لکھنے کی نہیں، دیکھنے کی ہے۔ جب آؤ گے تو تم دیکھ لینا کہ کیا صورت ہے، میں لکھ نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، اچھے حکمران بھی گزرے ہیں اموی، اور ایسے بھی گزرے ہیں جن کی زندگی ایسی گزری۔ ایک عباسی خلیفہ کی شہزادہ گھوڑے کو سر پہ دوڑاتا ہوا تاریخ میں آتا ہے یار، اور عام راستے کو چھوڑ کر قبرستان کے راستے سے نکل رہا تھا کہ اچانک آواز آئی کہ ٹھہرو۔ جاتے جاتے گھوڑے کو روکا، دور تک کوئی نہیں، قبرستان قریب آیا، جہاں سے آواز آئی اس کے قریب آئے تو دیکھا آواز ایک کھوپڑی سے آ رہی تھی۔ کہا آ جاؤ، میرے قریب آؤ، مت ڈرو۔ جو عباسی خلیفہ اس کے قریب چلا گیا، کون ہو تم؟ کھوپڑی سے آواز آئی کما انتم کذا کننا،
جیسے آج تم ہو ویسے ہم بھی تھے، میں بھی ایک شہزادہ ہوں. آج موت کے بعد میری کھوپڑی تمہارے گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی ہے، میں بھی ایک شہزادہ ہوں. کما نحن تکونون، آج جیسے ہماری مٹی پلیت ہو رہی ہے تم بھی کل یہاں آؤ. سر نہ اتنا اونچا کرو کہ کل جھکانے میں تمہیں دقت ہو. اللہ کبھی کبھی یہ منظر بھی دکھا دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، اللہ بڑے عظیم ہے، بہت عظیم. اگر دنیا میں اس سے دوستی اور تعلق جوڑ جاؤ، خدا کی قسم دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی. اچھی گزر گئی، بری گزر گئی، گزر گئی. تو عبد الملک بن مروان کی میں وہ بات کر رہا تھا کہ جب اس نے آیا دیکھا حضور کا روزہ اطہر، اس نے ایک کام تو یہ اچھا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر، یہ آئے سلام کے لیے قبر اطہر تھا، لیکن لوگ خیال نہیں کرتے تھے. حضور کی قبر کے بالکل قریب آ رہے تھے، مٹی پہ لوگوں کی پاؤں پڑ رہی تھی، اس کی دل کو ٹھیس پہنچا. تو سب سے پہلے اس نے ایسی جعلی نما لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر محفوظ رہے، کوئی بہت زیادہ وہ نہ. پھر یہ دیکھیں کہ جگہ کی تنگی ہے، لوگ سلام کے لیے آ رہے تو جگہ کی تنگی ہے. تو اس نے مدینہ منورہ کے علماء سے مشورہ کی کہ کیا کیا جائے. مشورہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جس میں ازواج مطہرات رہتی تھی، اب کوئی نہیں ہے، سب دنیا سے چلے گئے، ان کو توڑ دیا جائے اور حضور کے روضہ اطہر کشادہ کر دیا جائے. فیصلہ ہوا کہ 3 دن کے بعد تمام حجرات کو توڑ دیے جائیں گے. لوگ کہتے تھے یادگار تھا، ہم آتے تھے دیکھتے تھے، جس کی شان میں سورہ حجرات بھی نازل ہوئی ہے. اتنے سادہ کمرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ہاتھ اوپر کرتے تو چھت کے ساتھ لگ جاتا. کھجور کی ٹہنیاں تھی، اس کے پتوں سے چھت کو چھپایا گیا تھا. کوئی روشن دار بھی نہیں تھا، کھڑکی بھی نہیں تھا کہ تازہ ہوا آئے. ان حجروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. 2 جہان کے بادشاہ نے ان حجروں میں زندگی گزاری. اما عائشہ فرماتی ہے کہ جس حجرے میں، جو حجرہ میرے پاس تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو فرماتی ہے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ آسانی سے کرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں پھیلا دیتی تھی. یہ حجرات، یہ زندگی اللہ کے حبیب نے گزاری. کیا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محل تیار کر کے نہیں دے سکتے تھے؟ آج دنیا کے قیصر و کسرا 2 ٹکے کے بادشاہ بڑے بڑے محلات میں رہتے، کیا اللہ پاک اپنے حبیب کو محل نہیں دے سکتے تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک بات سے حضرت ناراض ہو گئی، بالا خانے میں چلے گئے. فرماتے ہیں بسیار مطلب اجازت طلب کرنے کے بعد حضرت بلال نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے آپ کو. فرماتے ہیں گرمی کے دن تھے، بالا خانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اس کے ایک آرام کی جگہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیٹے ہوئے تھے، کھجوروں کے گٹلیوں پر جو وہ پردہ سا لگا ہے اسی کے بنا ہوا تکیہ تھا، اور کھجور کے پتوں سے جب سوکھ جائے وہ جو چٹائیاں بنائی جاتی ہے، یہ چٹائی جو ہے اسی پر یہ تکیہ تھا، یہ چٹائی پر اس وقت لیٹے ہوئے تھے. گرمی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتارا ہوا تھا، خالی دھوتی پہنا ہوا تھا. میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور پھر میں نے سلام کیا، جواب دیا. میں نے کہا یا وسلم، سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، یہ بات سچ ہے؟ فرمایا عمر نہیں، میں نے 1 مہینے کی قسم کھایا ہے. فرمایا فرت مسرت سے میری زبان سے نکلا اللہ اکبر. لوگوں میں تو افواہ دوسری پھیلی ہوئی، حالات ایسے نہیں ہیں. کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہو گئی. فرمانے لگی عمر کیا بات ہو گئی؟ فرمانے لگی میں نے کہا یا رسول اللہ ہم مکے میں تھے، ہمارے عورتیں عاجز تھے، جو ہم نے لا کر پہنایا پہن گئے، جو لا کر دیا کھا گئے. کبھی ان لوگوں نے کھانے کا تقاضا نہیں کیا، پہننے کی کپڑوں کا تقاضا نہیں کیا، بس ایک سادہ سی زندگی تھی مکے کی. وہاں ایسے عالیشان دکانیں وغیرہ نہیں تھی جس میں یہ چیزیں دستیاب. ہاں جب مدینے آ گئے ہم ہجرت کر کے، مدینے کی عورتیں تھوڑی
اس میں آگے تھے، یعنی پوشاک کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں. تو ہماری عورتوں نے بھی جب یہ منظر دیکھا تھوڑی ان میں بھی بات آ گئی، یہ بھی اب کپڑوں کے لیے تقاضا کرنے لگ گئی کہ یہ جوڑا نہیں وہ جوڑا، یہ کھانا نہیں وہ کھانا. اب یہ بھی بات کرنے لگے. سنم وہ مکے کی جو عاجزی زندگی تھی مدینے کی زندگی سے قدرے بہتر تھی. یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا ایسے مسکرائے آپ کی دندان مبارک ظاہر ہو گئے جیسے چودھری کا چاند نکل آیا. فرماتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا چٹائیوں کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں بدن کے حصے پر آ گئے تھے، چٹائیوں کے نشان پڑ گئے تھے. میں یہ دیکھ کر رو پڑا. حضور نے فرمایا مایوب کی کہ یا عمر کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ عمر کی کہا یا رسول اللہ آپ کی اس حالت نے مجھے رلایا. کون سی حالت؟ کہ یا رسول اللہ ایک طرف قیصر و کسریٰ ہے، اللہ کی دشمن ہے، کیسے مسریوں پہ آرام کر رہے، محلات پہ آرام کر رہے. دوسری طرف اللہ کے محبوب دو جہان کی بادشاہ، اس کے حال یہ ہے چٹائی پہ لیٹا ہے، چٹائی کی نشان اس کی بدن پر آ گئے. یا رسول اللہ یہ حال دیکھ کر رونا نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہو گئے اور فرمایا اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ دنیا قیصر و کسریٰ کے لیے ہو، آخرت ہمارے لیے؟ اللہ ہمیں دیں گے، آخرت میں دیں گے. ہم نے اللہ سے مانگا ہے یہ زندگی. اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ زندگی ہو تو مساکین جیسی، موت ہو تو مساکین جیسی. یا اللہ مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا دیجئے. میں نے تو اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے مجھ سے کہا تھا میرے حبیب اگر تو چاہتا ہے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں. میں نے کہا نہ یا اللہ بس اتنا ہو کہ عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی سادہ زندگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے کٹورا تھا. فرمانے لگے لوگوں آؤ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کٹورے میں پانی بھی پیتے تھے، اسی میں لسی بھی پیتے تھے، اسی میں دودھ بھی پیتے تھے. ایسا نہیں پینے پانی کی برتن الگ، لسی کے الگ، دودھ کے الگ، ایک ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادہ زندگی گزاری. بہرحال اگرچہ ہم اس حالت کو تو نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی کم از کم اپنے خواہشات تو کم کر سکتے ہیں. جب ہماری خواہشات کم ہوگی زندگی بہت اچھی گزر جائے گی. ہماری خواہشات ہمیں تنگ کر رہی ہے، خدا کی قسم زندگی نہیں خواہشات تنگ کر رہی ہے. یہ بھی ہو وہ بھی ہے، فلاں کے گھر میں وہ تھا، یہاں ایسا محال ہو، کیا کر رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے. اللہ سے آخرت کی محلات مانگو، اللہ سے آخرت کی نعمتیں مانگو. بس دنیا اتنی ہو کہ عزت کے ساتھ گزر جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اللہ پاک ہمیں عمل کی طرف. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ ضرور شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا